اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کے کان میں اذان و اقامت کی مسنونیت۔ بچے کی پیدائش کے بعد ایک سنت عمل یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو وہ بچہ سبیان یعنی سوکڑا کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں جس دن وہ پیدا ہوئے اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس اذان اور اقامت کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح سے نومولود بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچتی ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی بڑائی اور عظمت والے کلمات اور شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ گویا اسے دنیا میں آتے ہی اسلام اور خدائے واحد کی بڑائی کی تلقین کی جاتی ہے، جس کے اثرات ضرور بچے کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ اگر بچہ وہ ان اثرات بھی سمجھ نہیں پاتا، اس کی ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے اذان کہی جاتی ہے کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی بچے پر پہلے شیطان کا قبضہ نہ ہو اور اس کا دشمن ابتدا میں ہی بھاگ کر پسپا ہو جائے۔ یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دی جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، گویا جیسے عام نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اور تیاری کے کچھ وقفے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان دی گئی اور اس کے اذان کے بعد تمہاری نماز جنازہ جلد ہونے والی ہے، لہذا درمیان کے مختصر عرصے میں آخرت کی تیاری کرو تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ کسی نے خوب کہا ہے، آئے ہوئی اذان گئے ہوئی نماز، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے، زندگی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔